میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ لاہور کی دو مسجدوں کے بارے میں ہے آج۔ ایک تو بہت مشہور ہے اور وہ ہر کسی نے دیکھی ہے، دلی دروازے سے آپ اندر داخل ہوں تو الٹے ہاتھ پہ وزیر خان کی مسجد ہے۔ وزیر خان، جس کا اصل نام حکیم علم الدین تھا، وہ اپنے شاہ جہان کے دور میں وزیر تھا، گورنر رہا لاہور کا، وزیر آباد کا۔ تو یہ مسجد اس نے 1643 میں بنوائی تھی، اور یعنی مکمل 1643 میں ہوئی۔ تو یہ لاہور کی جو ہے سب سے خوبصورت مسجد مانی جاتی ہے، اور اگر میں آپ اس کا موازنہ پورے پاکستان کی کسی مسجد سے کروں تو وہ ٹھٹھہ کی جو شاہ جہانی مسجد ہے، یہ بھی شاہ جہان کے دور کی ہے، وہ بھی شاہ جہان کے دور کی ہے، وہ شاہ جہانی مسجد کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، تو پھر نمبر شاہ جہانی مسجد ٹھٹھہ لے جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے مسجد، یہ آپ اس کا باہر کا جو داخلے کا دروازہ ہے بڑا، وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے آگے ایک کھلا علاقہ ہے تھوڑا سا، اور اس دروازے سے آپ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک ویڑا ہے، دالان ہے، جس میں تالاب ہے وضو کرنے کے لیے، اور پھر پیچھے مسجد ہے۔ مسجد کے اندر سارا کام بڑا کمال کا ہے، اور بڑی محنت سے بنائی گئی یہ مسجد۔ یہ جب بن گئی تو یہ لاہور کی سب سے خوبصورت مسجد تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور مسجد بھی تھی جو کہ بہت ہی لاجواب تھی، لیکن وہ اب ہمیں کم پتہ ہے اس کے بارے میں۔ وہ آپ کا جو قلعہ ہے لاہور کا، اس کی جو مشرقی دیوار ہے، اس کے سائے میں آپ سمجھ لیں بیٹھی ہوئی ہے وہ مسجد۔ ایک زمانہ تھا، 1990 کی بات ہے، کہ میں نے یہ لطیف کی لاہور پڑھی، تو مریم زمانی مسجد دیکھنے چند یہاں پہ جو یورپین دوست ہمارے رہتے تھے، ان کے ساتھ ہم لوگ یہ سارے مل کے مریم زمانی مسجد ڈھونڈنے گئے۔ تو اب تو خیر وہاں کمن کیریاں ہی اتنی بن گئی ہیں، وہ ساری ری ڈیزائن ہو گئی ہے سڑک۔ اب مجھے نہیں پتہ چلتا کہ کیسے پہنچنا ہے وہاں، تو اب میں کیا سمجھاؤں۔ بہرحال وہ جو مشرقی دیوار ہے، ایسٹ وال جو ہے قلعے کی، اس کے نیچے ابھی بھی ہے، لیکن اب وہ جو سڑک ہے نا، وہاں پہ پرانے ٹائر اور رم بیچنے کی دکانیں لگ گئی ہیں۔ ایک کڑماس مچ گیا۔ جب 1991 میں ہم گئے ہیں تو اندر اچھا بھلا ایک کھلا علاقہ تھا مسجد کے سامنے، اور اس میں لڑکے لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے، سردیوں کے دن تھے، بابے بیٹھے ہوئے تھے، دھوپ تاپ رہے تھے۔ اب اگر آپ جائیں تو وہاں پہ باہر تو ٹائر اور رم بک رہے ہیں، اندر جوتوں کی دکانیں ہیں، اور کڑماسا جوتوں کی دکانوں کا، دکان پہ دکان چڑھی ہوئی ہے۔ اور وہ جو مسجد ہے، وہ جو کہ پہلے سڑک سے دکھتی تھی آپ کو، وہ اب آپ بالکل سر پہ چڑھ جائیں تو آپ کو نظر آتی ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مریم زمانی مسجد۔ یہ مریم زمانی تھی کون؟ اکبر بادشاہ کی پہلی بیگم رقیہ بیگم جو تھی، وہ تو اولاد نہ ہوئی اس کو، تو اکبر نے یہ مریم زمانی جس کا نام دیا، اس کے ساتھ اس نے شادی کی۔ یہ امبر کے راجہ بھگوان داس کی بیٹی تھی، اور اس کا نام تھا مانمتی، یعنی شہزادی تھی راجپوت۔ تو یہ مانمتی جو تھی نا، یہ اس سے جو بیٹا ہوا اس کا نام سلیم اس لیے رکھا گیا کہ وہ اکبر دعا کرانے گیا تھا، ایک سلیم چشتی بزرگ تھے آگرہ کے نزدیک، وہاں ان سے دعا کرانے گیا تھا، تو ان کے نام پہ سلیم رکھا، جس کا نام بعد میں جہانگیر بن گیا، اور جس نے پھر سلطنت کی، اپنے پہلے باپ سے ناراض ہو کے چلا بھی گیا۔ یہ ان کا وتیرہ تھا مغلوں کا۔ جہانگیر اکبر سے ناراض ہوا، شاہ جہان جہانگیر سے ناراض ہوا، اور اورنگزیب نے تے انت ہی کر چھڑیا نا، انہیں تے کام ہی مکا دتا، پیو نوں قید تے بھراواں نوں تے بھتیجیاں نوں قتل۔ تو خیر یہ ساروں کا وتیرہ یہی تھا۔ تو یہ جو مانمتی تھی، یہ
کہیں ہمیں نہیں یہ بتایا گیا، جیسے ہمارے یہاں فوراً ہوتا ہے کہ ہیں نا نہیں بدلے اور مسلمان نا نہیں کیتا، مریم زمانی تو اس نے نام دے دیا کہ زمانے کی، اس زمانے کی مریم، حضرت مریم کے نام پہ، یعنی پاک باز عورت، تو ویسے اس کا نام نہیں بدلا۔ اور جہاں تک پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ اس کو مشرف با اسلام کیا۔ اکبر کی زندگی میں یہ جو ملکہ تھی مانمتی یا مریم زمانی، یہ بڑی بتاتے ہیں کہ انفلوئنشل تھی، اور اکبر کے ساتھ کچھ کنسلٹیشنز بھی رہتی تھیں، لیکن کہیں مجھے اس کی وہ تفصیل نہیں ملی، نہ انا مری شمیل کی کتاب میں اور نہ یہ اکبر نامے کے اندر مجھے کوئی تفصیل نہیں ملی کہ کس قسم کی اس کا انفلوئنس کس قسم کا تھا، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ جی بہت قریب تھی، ایسے پاسنگ میں ہر ایک نے کہا کہ بہت قریب تھی۔ تو مریم زمانی نے یہ مسجد 1611 میں اس کا کام چالو کرایا اور 1614 میں یہ مکمل ہو گئی۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ تھوڑے سال پہلے ہی اکبر کو مرے ہوئے تو ابھی 6-7 سال ہی ہوئے تھے، اور اس نے اپنی زندگی میں وہ دین الہی کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ سارے مذہب جو ہیں وہ ذرا جڑ جائیں، آپس میں قریب ہو جائیں۔ تو مریم زمانی یا مانمتی جو تھی ملکہ، وہ حالانکہ مسلمان نہیں تھی، لیکن اس نے لاہور کی سب سے خوبصورت مسجد بنوائی۔ اب یہ آپ مسجد کا حال، جیسا میں نے کہا کہ اب آپ کو تو نظر بھی نہیں آتی ہے، وہ اگر آپ اندر جائیں گے تو یہ جو دروازہ ہے جو اس کا داخلے کا اصل دروازہ تھا، اس کے اوپر یہ لگی ہوئی ہے تختی بھی ایک، اور نام وغیرہ لکھا ہوا ہے، لیکن اب جانے کے لیے آپ کو اس کے شمال کی طرف سے جو دروازہ ہے نا، ادھر سے آپ کو جانا پڑتا ہے، اور اندر آپ تصویر نہیں کھینچ سکتے۔ وہ تو خیر پاکستان میں کہیں بھی نہیں آپ کھینچ سکتے نا، فوٹوگرافی منع ہے، ایتھے کھیڈ ہو رہے۔ ادھر انہوں نے وہ اوپر جنگلہ لگا دیا ہے، میرا خیال ہے گرمیوں میں اوپر کوئی ترپالیں باندھ دیتے ہوں گے نمازیوں کے لیے، لیکن وہ جنگلہ لگا ہوا ہے، اس پہ بدصورت سی ٹینکیاں پانی کی رکھی ہوئی ہیں، اور مطلب ہسٹوریکل مونیومنٹ ہے، اس کے اوپر بہتر کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ہم نے الٹا ہی کام کرنا ہے۔ جیسے ایک دوست نے کہا تھا کہ انسینسٹیوٹی فار ہسٹوریکل مونیومنٹس، تو یہاں پہ وہ کام ہوا پڑا ہے۔ اور اس کا اگر آپ جو داخل ہونے کا دروازہ ہے، جس میں سے آپ اندر اس کے عبادت گھر کے اندر پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے 3 بیز ہیں، 3 ڈوم ہیں، ایک سینٹرل ڈوم ہے جو بڑا ہے، جو کہ اس تصویر میں آپ کو دکھ رہا ہے، اور سائیڈوں پہ 2 چھوٹے ڈوم ہیں، اور اسی طرح سے پھر نیچے 3 بیز بنتی ہیں۔ یہ جب 1991 میں گیا ہوں، جو ایک ہلکی سی یاد ہے، اور کافی مطلب دل برداشتہ ہو کے ہم سارے وہاں سے آئے تھے، کیونکہ مسجد کے حالات باریک تھے، اور اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں، اندر کی یہ تصویر ہے، تو ابھی بھی کچھ کام کیا گیا اس کے اوپر، اس کے جو اندر نقش نگاری ہے، لیکن عام طور پہ بس وہ ستونوں پہ اور دیواروں پہ اگر آپ غور کریں تو ٹوٹ پھوٹ اور گھساوٹ ہی ہے، لیکن کام اس کا بڑا بہترین ہے۔ مریم زمانی نے بڑا دل لگا کے یہ کام کروایا تھا، مانمتی نے۔ یہ آپ اس کی جو اندر کی مین ڈوم جو ہے، اس کے نیچے جو کارنر سکوینچ ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ یہ جو باہر وہ ساری جوتوں کی دکانیں ہیں نا، پلاسٹک کے جوتوں کی دکانیں، وہ وہاں سے اٹھوائی جائیں، ان کو کہیں اور لوکیٹ کرایا جائے، کسی کڑماس بازار میں کرا دیں۔ وہ یہاں یہ ایک نیشنل مونیومنٹ ہے، پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہے، 400 سال سے زیادہ پرانی ہے یہ مسجد، لیکن ہمارے یہاں جیسے وہ انسینسٹیوٹی فار نیشنل مونیومنٹس ہے، وہ یہ حال ہے کہ وہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ مسجد جو کہ دور سے نظر آتی تھی کبھی، وہ اب آپ بالکل اوپر چڑھ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، اور یہ کسی کو نہیں پتہ کہ یہ مریم زمانی اصل میں رانی مانمتی تھی۔